بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. شیشے کا استعمال آپ کو اس پورے کورس میں تھرو آؤٹ کام آئے گا، لیکن خاص طور پر ہیوی حروف کے لیے اس کا استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہم نے اپنے ہونٹوں کو استعمال نہیں کرنا ہوتا اور حروف کو ہم نے مفخم طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کا شیشے میں اپنے منہ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. تو ہمارے جو 7 حروف ہیں ان میں کون کون سے حروف شامل ہیں؟ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا. تو یہ 7 جو حروف ہیں ان کو اس مجموعے میں لکھ دیا گیا ہے. یہ اکثر بکس میں آپ کو مجموعہ جو ہے یہ لکھا ہوا نظر آئے گا، اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہمیں ان کو یاد رکھنے میں آسانی ہو. خص ضغط قذ، 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 خص ضغط قذ. مفخم حروف کو ہیوی کرنے کے لیے ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. پہلا پوائنٹ دیکھیں، اس کے مطابق آپ کی زبان پیچھے سے اٹھنی چاہیے، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی زبان کے بیچ میں کرو آنی چاہیے. یہ دونوں پوائنٹس ابھی آگے چل کر میں آپ کو ایک تصویر کے مدد کے ساتھ سکھاؤں گی. اکثر بگنرز لیٹرز کو ہیوی کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان میں وہ گولائی لاتے ہیں تاکہ ہیوی لیٹرز جو ہیں وہ ہیوی ہو جائیں. لیکن یہ ایک ٹھیک طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو آواز بنتی ہے ہیوی لیٹرز کی وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ایک چیز جو کہ ایک ٹپ کہہ لیں، جو آخری پوائنٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے او ساؤنڈ. جیسا او ساؤنڈ جو ہے یہ ہمارے لیے سمجھنا عام زبان میں بڑا آسان ہے، لیکن یہ او آواز جو ہے یہ کیسے بنے گی؟ اس کے لیے آپ نے وہ پہلے 2 پوائنٹس جو ہیں اس کی پریکٹس کرنی ہوگی، اور آپ نے ہونٹوں کو گول کر کے یہ او والی آواز نہیں بنانی. سب سے پہلے اس پوائنٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ زبان کو ہم نے پیچھے سے کیسے اٹھانا ہے تاکہ حرف مفخم بنے. اگر آپ اس تصویر میں حرف قاف کے مخرج کو دیکھیں تو یہ دیکھیں زبان ہماری پیچھے سے اٹھتی ہے اور زبان جو ہے وہ ہمارے نرم تالو کے ساتھ جا کے لگتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آٹومیٹکلی ہماری زبان جو ہے وہ پیچھے سے اٹھنی ہی ہے، اور اس نے لیکن اوپر بھی جا کے ٹچ ہونا ہے. تو کسی بھی مفخم حرف کے لیے آپ نے زبان کو پیچھے سے اٹھانا ہوتا ہے. اس لحاظ سے حرف قاف ایک بہت ہی اچھا حرف ہے بگنرز کے لیے، کیونکہ اس حرف کی جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ نے زبان کو پیچھے سے اٹھانا ہی ہوتا ہے. اگلا پوائنٹ جو ہم نے اس وقت چھوڑا تھا وہ یہ ہے کہ زبان کے بیچ میں کرو لانا. اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے اگر آپ پھر سے حرف قاف کی تصویر کو دیکھیں تو یہ دیکھیں زبان کے بیچ میں ہماری کرو آ رہی ہے. اب اسی کرو کی وجہ سے ہی حرف کو جب ہم مفخم کرتے ہیں تو یہ او والی آواز آتی ہے. ابھی اگر آپ سنیں تو میں حرف قاف کو پڑھوں گی. زبان نے تو پیچھے سے آٹومیٹکلی اٹھنا ہی ہے، کیونکہ حرف قاف کی آواز تبھی پیدا ہوگی جب زبان پیچھے سے اٹھ کے نرم تالو کے ساتھ لگے گی. لیکن جب زبان میں کرو ہوگی تب اس میں او کی آواز ہوگی، اور جب کرو نہیں ہوگی تب او کی آواز نہیں ہوگی. قاف، قاف، قاف. اور اب اگر کرو نہ ہو، قاف، قا، 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 قا. تو دیکھیں میرا ہونٹوں کو میں گول نہیں کری، یہ جو بیچ میں او کی آواز آ رہی ہے یہ اسی لیے آ رہی ہے کیونکہ زبان کو پیچھے سے اٹھانے کے ساتھ ساتھ میں زبان کے بیچ میں کرو بھی لا رہی ہوں. اسی زبان کو پیچھے سے اٹھانے اور زبان کے بیچ میں کرو لانے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 2-3 حروف اور دکھاتی ہوں. اگر آپ دیکھیں تو ذال، ثا اور ظا، ان تینوں حروف کا ایک ہی مخرج ہے.
لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ذال اور ثا جو ہے وہ مرقق حروف ہے. یہ دیکھیں اس میں زبان فلیٹ ہے اور زبان اپنے مخرج پر ہے. مخارج آپ آگے چل کے سیکھیں گے. جبکہ ضا میں بھی وہی مخرج ہے لیکن چونکہ یہ مفخم حرف ہے تو یہ دیکھیں زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہے اور زبان کے بیچ میں کرو آ رہی ہے. تو اسی سے ہمیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ضا پڑھ رہے ہیں یا ذال پڑھ رہے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹس زبان کو تو پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں لیکن یہ زبان کے بیچ میں کرو لانا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. اس چیز کو اپلائی کرنے کے لیے یعنی کہ زبان کے بیچ میں کرو لانے کے لیے اور زبان کو پیچھے سے اٹھانے کے لیے آپ کا جب تک اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا یہ آپ کے لیے کرنا بہت مشکل ہے. کنٹرول کیوں نہیں ہوگا؟ کنٹرول اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اتنے سالوں کے ہماری جو ہے پریکٹس ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی ان مسلز کو استعمال ہی نہیں کیا اس طرح سے, تو اس وجہ سے ابھی ہم نہیں کر پائیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو بہت آرام سے کریں اس کے لیے آپ نے اپنی ماؤتھ ایکسرسائزز بہت باقاعدگی سے کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک تو مسلز ڈیولپ ہوں گے, آپ کی زبان اسٹرانگ ہوگی, اس کے علاوہ اس کے مسلز جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں آئیں گے. آپ اس چیز کو اس مثال سے سمجھ لیں جس طرح اگر خدا نخواستہ کبھی ہمارا بازو یا پیر فریکچر ہو تو اس کے اوپر پلاسٹر چڑھ جاتا ہے اور آٹومیٹیکلی پھر ہمارے وہ والے مسلز استعمال نہیں ہوتے. کچھ عرصے بعد جب وہ پلاسٹر اترتا ہے پھر ہم سے وہ پیر یا ہاتھ ہلایا بھی نہیں جاتا ہے. اس کے بعد ہمیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی ایکسرسائزز کریں, تھوڑا تھوڑا ان پہ بوجھ ڈالیں, تھوڑا تھوڑا اس کو ایکٹیو کریں اور اس کے بعد سلولی آپ کے مسلز ڈیولپ ہو جائیں گے اور آپ کچھ عرصے میں ہفتے 2 ہفتے میں آپ اس کو بالکل ٹھیک طریقے سے استعمال کر پائیں گے. تو اسی طرح سے استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زبان کے مسلز ڈیولپ ہی نہیں ہوئے ہوتے. بس آپ نے ایکسرسائزز کر کے انہی کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ آپ زبان کو پیچھے سے اٹھا سکیں اور زبان کے بیچ میں کرو لا سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم